السلام علیکم 9th کلاس. آج ہم بیسس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان میں سیکنڈ پوائنٹ جسٹس اینڈ ایکولیٹی پڑھیں گے. وائل اسٹیبلنگ اے جسٹ سوسائٹی دا مسلم پٹ اینڈ ایمفیسائزڈ آن جسٹس. ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانوں نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا. It is determined in Islamic belief that all human beings are to be given equal status without any discrimination of caste, color, creed, language and culture. معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل، زبان اور ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا. The establishment of equal law and same judiciary system for all living in the state is intended. ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا گیا. Independent judiciary، آزاد عدلیہ and the supremacy of the law، قانون کی حکمرانی are the basic condition for the establishment of equality and justice. قانون کی آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں. Islamic system has laid stress on the evolution of justice. اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا. In his sermon of his final pilgrimage خطبہ حجۃ الوداع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم explained this fact in the following word. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان کیا: O people, all of you have one God, and all humankind is the offspring of Adam. اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab also. A white has no superiority over black, nor a black has any superiority over white. پس کسی عربی کو اجمی پر، ٹھیک ہے، an Arab مطلب عربی، نان عرب مطلب اجمی، اجمی جو عرب کا رہنے والا نہ ہو. بس کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. سپیریٹی مطلب کوئی سپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب آدم کی اولاد ہیں اور سارے انسان برابر ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 2 جسٹس اینڈ ایکولیٹی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگ بھی میں نے لکھ دی ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. جی، تھرڈ پوائنٹ ہے پروموشن آف ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کا فروغ. جمہوریت کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت یعنی ہر بندے کو اسٹیٹ میں، کنٹری میں رہنے والے ہر سٹیزن کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی سے اپنے پسند کے نمائندگوں کو دے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو فل رائٹ حاصل ہو، کوئی اس پہ پابندی نہ ہو، کوئی زور زبردستی نہ ہو. جمہوریت کا اسے کہتے ہیں جمہوریت، ٹھیک ہے. نہیں، جمہوریت کا فروغ. کنسنٹریشن اینڈ دا ڈیلیبریشن آر دا بیسک آف دا اسلامک اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مشاورت اور سفارت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کنسلٹریشن یعنی مشورہ کرنا. مشورہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت اس کے نام سے سورہ شورا، ٹھیک ہے، جس میں مشورے کی اہمیت بتائے گی کہ ایک سے 2 بندوں کی رائے لینا ضروری ہوتا ہے. ڈیموکریسی از دا پروموٹڈ in an Islamic state and the right of the people are protected. اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. Every citizen enjoy equal states، یعنی ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہیں. People lead their lives
observing and respecting the law of the land. اور لوگ اپنی زندگی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر گزارتے ہیں. لا پرووائڈ سیکورٹی ٹو دا پیپل. قانون لوگوں کو سیکورٹی یعنی تحفظ فراہم کرتا ہے. آل آر ایکول ان دا آئیز آف لا. قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. نو ڈسکریمنیشن از الاؤڈ آن دا بیسس آف دا کاسٹ, کلر, کریڈ اور لینگویج. افراد میں رنگ, نسل, ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی. The system of the government is run for the welfare of all the people. حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کے چلایا جاتا ہے. ویلفیئر مطلب فلاح و بہبود کے لیے. While addressing at سبی on 14 of February 1948, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ described the purpose of the achievement of Pakistan in the following words. کہ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی. ٹھیک ہے نہیں, پرپز مطلب مقصد یا غرض. ٹھیک ہے, اچیومنٹ پاکستان کا عمل میں لانا, اس کو یوں بیان کیا. Our Almighty has taught us that our decisions in the affair of the state shall be guided by discussion and consultations. اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہمی صلاح و مشورے سے طے کریں. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں جو انہوں نے 14 فروری کو سبی میں سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے کہا. پروموشن آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ 3rd پوائنٹ تھا. بیسک آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کا 3rd پوائنٹ تھا. 4th پوائنٹ ہے فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ. فریٹرنیٹی مطلب اخوت, بردرہڈ بھائی چارہ. ٹھیک ہے, اخوت اور بھائی چارہ, یہ 4th پوائنٹ ہے. فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ ہیڈ اسپیشل سگنیفیکینس ان این اسلامک سوسائٹی. اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے. While Islamic government was formed in the Medina, the example of fraternity and brotherhood set there was worth seeing. Today the Islamic society needs the same fraternity and brotherhood. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اسلام اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی. ٹھیک ہے, ٹوڈے دا اسلامک سوسائٹی, آج بھی اسلامی معاشرے اسی اخوت و بھائی چارے کا متقاضی ہے یا اس کو ضرورت ہے. 2nd پیراگراف. بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام. اسلام کی آمد سے پہلے. ایڈونٹ مطلب آمد, اسلام کی آمد. اسلام کی آمد سے پہلے پیپل ور ناٹ اویئر آف دس پرنسپل. لوگ اس اصول سے واقف نہیں تھے. کون سا اصول؟ اخوت و بھائی چارے کے اصول سے واقف نہیں تھے. They were the enemy of each other. وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. Enemies مطلب ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے. But as the Islamic state of the Medina was established, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised his follower to treat the orphan, widow and the poor kindly. لیکن مدینے کی ریاست کے وجود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوور یعنی اپنے پیروکاروں کو یہ نصیحت کی کہ وہ یتیموں, بیواؤں اور ناداروں سے مشفقانہ رویے کی تلقین کی اپنے پیروکاروں کو. ٹھیک ہے, کہ جب مدینے کی ریاست کے وجود میں آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو یتیموں, بیواؤں, ناداروں سے مشفقانہ رویے کی تلقین کی. He gave the people a code of life so that they might live peacefully and an atmosphere of the brotherhood might flourish in the society. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ضابطہ حیات دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو. He declared
he constituted a system of zakat and charity. He declared the usury unlawful because there is no room for the exploration in Islam. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا. ٹھیک ہے، چیریٹی مطلب خیرات کو کہتے ہیں، زکوٰۃ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور خیرات کا نظام وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں. ایکسپلائٹ کہتے ہیں یعنی دوسروں کے کام سے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، تو اس لیے سود کو حرام قرار دیا. نیکسٹ پیراگراف ہے فریٹرنیٹی ٹیچ us to develop brotherly relation with one another so that neither right of anyone are usurped nor the weak is oppressed by anyone. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہوں. ٹھیک ہے، یوزرپ مطلب ناحق کسی کا حصہ نہ لیں، اور نور دا ویک از اوپریسڈ بائی، اور نہ ہی کسی کمزور پر ظلم کرے. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ایچ مسلم از دا بردر ٹو ایوری ادر مسلم. نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہی شوڈ ناٹ کمیٹڈ بریچ آف ٹروتھ، وہ اس سے خیانت نہ کرے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہ کرے. جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اس کے 3 پوائنٹس پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے گھر میں اور اس میں سے شارٹ کوسچن فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا.